औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग व्यूज़? आप सब ठीक हैं? मेरी प्यारी फैमिली, हैप्पी फैमिली, स्वीट फैमिली। और सुनाएं, सब खैर खैरियत से? अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक हैं? मैंने भी मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी तो फिर मैंने कहा चलो मैं व्लॉग बना लूँ। तो आज मेरा व्लॉग कुछ इस तरह है कि कल मैं ना बाज़ार गई हूँ। ये मेरी गली में ही है, तो वहाँ खड्डा था, मैं गिर गई। जब मैं गिर गई तो मेरे घुटने पे ना, गोडे पे चोट आ गई। मैं बड़ी टेंशन में हो गई। मैंने कहा इसका टाइटस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। फिर मैंने कहा इसके ऊपर सरसों का तेल लगा लेती हूँ। मेरा गोडा छिला गया, गिर गई जब रोड पे। तो वो बड़ा वहम सा पड़ गया, इसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए, नहीं तो पूरा जिस्म अकड़ जाता है और इंसान को ना टेम्परेचर हो जाता है। ये उस वक्त तो वाजिया नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पता चलता है जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है। तो फिर मैंने ना वो इंजेक्शन के लिए परेशान हो गई। तो मैं एक मेडिकल स्टोर पे गई। मैंने कहा भाई ये इंजेक्शन लगवाना है। डॉक्टर कहता नहीं जी, ये हमारे पास थे लेकिन वो ख़त्म हो गए हुए हैं, अब हमें अलाउ नहीं है कि आप मुझे इंजेक्शन लगाएं। फिर मैं एक और दूर हॉस्पिटल था मेरे घर के पास, उसके पास गई। उससे मैंने कहा भाई मुझे लगा दें, उससे मैं अक्सर मेडिसिन। वो कहता है बाजी नहीं, वो ना हमें अलाउ नहीं है, अब हॉस्पिटल से ही लगता है। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। मैं जनाब हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल गई, मैंने इमरजेंसी में पर्ची बनाई, उनको मैंने बताया कि इस तरह मैंने इंजेक्शन। तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ रूम में चले जाए। मैं वहाँ गई तो वो एक डॉक्टर बैठी थी, ऑलरेडी किसी पेशेंट को चेक कर रही थी। तो जब वो चेक कर रही थी तो मैं ना जाके बैठ गई। तो फिर उससे चेक के बाद मैंने कहा बेटा वो ना मैं से गिर गई हूँ तो मुझे वो इंजेक्शन लगवाना है टाइटस। कहती है ज़रूरी नहीं है। मैं क्या नहीं, देखें गोडे पे ये चोट आई है तो इसलिए चले मैं लिख देती हूँ, आप चली जाएं 2 नंबर रूम में, वहाँ से आप इंजेक्शन ले लें। मैंने फिर वहाँ आईडी कार्ड दिया, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। मैं वापस आई, उन्होंने मुझे सिरिंज में भर के दिया। मैं डॉक्टर के पास आई, तो जब मैं डॉक्टर के पास आई तो एक और डॉक्टर उसके पास बैठी हुई थी। मैंने कहा बेटा ये इंजेक्शन लाई हूँ तो ये लगा दे। कहती आप तशरीफ़ रखें, स्टाफ आएगी ना तो वही आपको लगाएगी। तो मैंने कहा कितनी देर में स्टाफ आ जाएगी? मुझे नहीं पता। मैं काफ़ी देर बैठी रही, वो दोनों गप्पे लगाती रही। हालांकि वो सीनियर डॉक्टर भी नहीं थी, वो हाउस जॉब पे थी। तो मैं बैठी रही कोई 15-20 मिनट। फिर मैंने कहा बेटा मैंने ना रात हो गई है तो मैंने जाना है, तो मैं 20 मिनट हो गए। कहती है आप बैठे ना, अभी नहीं आई हैं तो वो लगा देंगी आपको। फिर मैं 15 मिनट बैठी रही। तो मैंने कहा बेटा आप ही लगा दें। नहीं मैं नहीं लगाती। अगर ये डॉक्टर इंजेक्शन लगा दें तो इस ये इनके, अगर ये डॉक्टरी पढ़ती हैं तो इनमें ये भी शामिल होता है कि पेशेंट को इंजेक्शन भी लगा, ऑपरेट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो चलो इंसान मजबूरी को समझता है। स्टाफ चाहे वो ना आए, 1 घंटा ना आए, 2 घंटे ना आए, तो पेशेंट बैठा रहे। फिर मैंने 15-20 मिनट मैं कहा बेटा मुझे लगा दे। कहती वो सामने रूम में चली जाए, वो स्टाफ रूम है उधर। उधर मैं गई तो 2 स्टाफ बैठी हुई थी, तो गप्पे हाँक रही थी सोफे पे बैठ के। मैंने कहा बेटा वो मैंने इंजेक्शन। तो बड़ी गुस्से से बोली किसने भेजा आपको? मैंने कहा जी वो सामने डॉक्टर बैठी हैं, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। नहीं, आप वो 11 नंबर कमरे में चली जाए। मैं 11 नंबर कमरे में गई तो वहाँ तो अल्ट्रासाउंड होता था, कोई भी नहीं था, चेयर पड़ी हुई थी, ना कोई ड्यूटी पे था, सरकारी हॉस्पिटल था। मैं खड़ी रही तो मैंने एक बंदे से कहा, वो एक्सरे रूम से निकला, मैं कहा भाई ये कहाँ है? कहता जी मुझे नहीं पता। फिर मैं वापस आई, आके मैंने डॉक्टर को कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब वहाँ तो कोई भी नहीं है। उन्होंने मेरी बात को अनसुनी कर दिया। मैं फिर बैठ गई। एक और बंदा खड़ा था बेटे को लेके, उसने भी इंजेक्शन लगवाना था। बहरहाल फिर मैं, वो मुझे कहने लगी कि आप स्टाफ रूम। मैं कहा जी मैं गई हूँ, वो स्टाफ रूम वाले कह रहे। यकीन करें कि 1 घंटा वो स्टाफ लेट आई। तो ये इनकी ड्यूटी है, ये इस तरह ड्यूटी है। मैं कहती हूँ सरकारी हॉस्पिटलों का कोई हाल ही नहीं है। चलो मैं तो एक हूँ, जो एक आम आदमी, गरीब आदमी जाता है, वो क्या करता होगा उन हॉस्पिटलों में? उनकी तो सुनवाई भी नहीं होती होगी। बहरहाल वो स्टाफ आई, आके उसने पहले अपना स्वेटर उतारा, फिर उसने अपना मोबाइल चार्ज पे लगाया। तो लगा के तो फिर ये लोग तो अपनी मर्ज़ी से ड्यूटियाँ करती हैं, चाहे मरीज़ पेशेंट मर जाए। इसी तरह का एक और वाक़या है। ये अभी मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, मेरी अम्मी के नेबर थे,
تو وہ میاں بیوی رہتے تھے، وہ کہیں سے گاؤں کے تھے، تو اس کا میاں یہاں سرکاری جاب کرتا تھا۔ وہ اس کا نا پہلے بیبی ہونے والا تھا اس کی مسز کو، تو مجھے انہوں نے کہا کہ باجی وہ نا میری مسز ہے تو یہ ذرا ہاسپٹل جانا ہے، تو میں ان کو نا اسی ہاسپٹل میں جب میں آج ذکر کر رہی اسی میں لے آئی۔ یہ تھوڑا عرصے کی بات ہے۔ میں جب لے آئی تو وہ اس کی ڈلیوری تھی، میں نے نا اس کی فائل ساتھ لی، وہ کہتا جی باجی آپ ذرا ساتھ چلیں گے، ہمیں نہیں پتہ۔ میں چلی گئی نیکی کے طور پہ۔ جب میں وہاں گئی ہاسپٹل میں، تو ہاسپٹل میں جناب میں نے جا کے نا پوچھا سیکورٹی گارڈ سے، کہتی وہ اوپر ہے، اوپر ڈاکٹر ہے۔ میں اوپری منزل والی گئی، وہ لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی، اندر چلے گئے، اور بھی بڑی پیشنٹ تھے۔ یقین کریں کہ اگر ڈلیوری روم تھا تو وہ عورتیں بیچاری درد سے تڑپ رہی تھیں، اور وہ ڈاکٹریں اپنی گپے ہام رہی۔ میں نے جا کے ان کو فائل دی، میں کہا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کہا جی یہ پیشنٹ ہے بیچاری، تو اس کا ڈلیوری کا ٹائم ہے۔ تو کہنے لگی آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، فائل ہمیں دے دیں۔ میں نے فائل دے دی۔ پھر وہ ایک اور اس کی ڈاکٹر دوست آ گئی چائے کا کپ لے کے، وہ بیٹھ گئی اس کے پاس، تو اس نے پھر گپیں لگے۔ میں پھر اٹھی، 10-15 منٹ کا وہ بیچاری تڑپ رہی تھی درد سے۔ میں نے اسے کہا، میں کہا سنیں بیٹا، میں کہا وہ دیکھیں ان کا۔ کہتی ہے آپ چپ کر کے بیٹھتی ہیں کہ نہیں، اب جائیں وہاں بیٹھ جائیں، دیکھ لیتے ہیں ان کو۔ میں پھر بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد میں 10 منٹ کے بعد پھر اٹھی، میں کہا بیٹا ان کو دیکھ۔ کہتی ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میں سیکورٹی گارڈ کو بلاتی ہوں، آپ کو دھکے دے کے باہر نکالے، ہم دیکھ لیں گے اس کو۔ مجھے غصہ آیا، میں کہا دھکے کس بات کے آپ مجھے دیں گی، کس بات کے مجھے آپ نے دھکے دینے ہیں؟ میں نے کہا وہ ایک پیشنٹ ہے، تو آپ کافی دیر سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، تو میں کہا آپ دیکھ نہیں رہے، چلے چلے جائیں۔ سیکورٹی گارڈ کو لیڈیز کو بلا لیا، کہتی ہے ان کو دھکے مار کے۔ میں کہا یہ مجھے ہاتھ تو لگائے، پھر میں بتاؤں گی، ذرا ہاتھ لگائے۔ پھر وہ سیکورٹی گارڈ کہنے لگی باجی آپ باہر چلی جائیں، آپ باہر چلی جائیں۔ تو یقین کریں کہ کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں لیبر روم میں، لیکن وہ اپنی گپیں، اور وہ تڑپ رہی تھی۔ ان کو کوئی انسانیت نہیں ہوتی کہ کوئی کس مرض کے لیے آیا ہے، کس تکلیف میں ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر تو مسیحا ہوتا ہے، وہ تو مسیحا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو ڈاکٹر بنایا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن یہ ڈیوٹیاں کم کرتے ہیں اور گپیں وہاں زیادہ لگتی ہیں۔ میں پھر وہ بیٹھ گئی۔ میں اس کے بعد نا وہ کہنے لگا اس کا میاں کہ باجی رہنے دے، ہم کہیں اس کو نا پرائیویٹ لے جاتے ہیں۔ جناب میں کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ میری فائل لے آئے۔ میں جب اس کے پاس فائل لینے گئی تو میں نے اسے کہا بیٹا وہ فائل دے دو۔ آگے سے مجھے تڑی لگا کے کہتی ہے کوئی فائل نہیں ہے، چلی جائیں یہاں، کوئی فائل نہیں دیں گے ہم، دفعہ ہو جائے۔ اتنی بدتمیزی کی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، آپ بدتمیزی کر رہی ہیں؟ کہنے لگی نہیں نہیں فائل کوئی نہیں ملے گی، آپ دفعہ ہو جائیں یہاں سے۔ میں چپ کر کے باہر آئی، مجھے غصہ تو بہت۔ میں نے کہا ایم ایس کا آفس کا ہے، ایم ایس صاحب جو اس کا ہاسپٹل کا جو ایم ایس ہوتا ہے، میں اس کے پاس، مجھے ایک بندے نے باہر ملے، 2-3 فیملی کہتے باجی یہ اس طرح ہی کر رہے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا ایسے ہمارے ساتھ بہیو کر رہے ہیں۔ میں ایم ایس کے دفتر میں چلی گئی، بزرگ تھے ماشاءاللہ، بڑے اچھے تھے، سلجھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا ان کو، میں کہا جی السلام علیکم، کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ میں کہا سر یہ مسئلہ ہے، اس طرح میں اپنی پیشنٹ کو لے کے آئی، میری نیبر ہے، تو کافی دیر سے تو میں ان کو کہہ رہی ہوں، تو میں کہا وہ گپے نہ۔ انہوں نے نیچے سے فون کیا ان کی وارڈ میں کہ آپ نیچے تشریف لائیں، اور یہ لیڈیز آئی ہیں، اس طرح ان کی فائل ہے آپ نہیں دے رہی۔ اوپر سے ان کو بھی کہہ رہی سر میں نے فائل نہیں دے رہی۔ انہوں نے غصے سے کہا آپ نیچے آئے، آپ فائل دے کے جائیں۔ تو میں کہا دیکھ لیں سر وہ عورت تڑپ رہی ہے نشان ڈلیوری کی وجہ سے، تو یہ ایسے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، وہ بہت اچھے ایم ایس تھے، تو انہوں نے پھر اس کو نا فون کیا، لیکن وہ اتنی اس کی اکڑ، وہ نہیں آئی نیچے۔ پھر انہوں نے جناب ان سے فائل منگوائی، کسی کو بھیج کے، وہ تھا وارڈ بوائے تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ لگا، اس نے اس کو دی، خود نہیں آئی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اس کو ابھی نا بھیجتا ہوں وارڈ میں۔ پھر اس نے ان کو بھیجا، تو پھر ان کے گھر اللہ نے بیٹا دیا، وہ بھائی نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ حال ہے ہاسپٹلوں کا۔ میں کہتی ہوں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار ہمیں اللہ نے ایک تعلیم دیا، آپ خوش قسمت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا۔ ہم جیسے جو تھے، ہمارے ماں باپ بس جتنا پڑھا سکتے تھے پڑھا لیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، اگر آپ اس سے ہنس کے بات کر لیں گے تو اس کی آدھی بیماری دور ہو جائے گی۔ یقین کریں، یہ ڈاکٹر تو ایک مسیحا ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ مطلب سارے ڈاکٹر ایک جیسے ہوتے ہیں، 5 انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی، بیچ میں اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈیوٹی کو ڈیوٹی ہی نہیں سمجھتے، یہ اپنی طرح ہی کرتے ہیں۔ تو خدا را ایسے نہ کیا کریں۔
اگر اب اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے، آپ کو ایک تعلیم دی ہے، تو آپ اس کے لیے کسی کے کام آئیں، کسی کی مدد کریں۔ تو یہ حال ہے سرکاری ہاسپٹلوں کا۔ تو میں تو حیران ہو گئی، کل جب میں گئی تو یقین کریں میں کوئی گھر سے 7:30 بجے کی گئی ہوں تو میں 9 بجے واپس آئی ہوں، بیٹھ کے کوئی حال ہی نہیں ہے۔ ڈیوٹیاں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کرنی ہے نہیں کرنی کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، یہ حال ہے ہاسپٹلوں کا۔ تو میں بڑی ٹینشن میں ہو گئی۔ تو خدا را ایسے نہ کیا کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم دیا ہے، کوئی بھی ہو جائے، لیکن اس علم کو استعمال کریں۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ دوسرا میرا بھی ایک اور مسئلہ تھا، میرا تھا کوئی کیس تھا میرا جو میاں کا کمپنی کا۔ اسی طرح میں کسی آفس میں گئی تو میں نے وہاں جا کے میں نے کہا سر میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ بھی پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو جائے گا ہو جائے گا۔ اچھا تسلیاں وقتی دے دیتے ہیں لیکن کام شام کچھ نہیں کرتے۔ ایک عہدہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو استعمال کرو۔ کتنی دیر دنیا میں بیٹھے رہنا ہے؟ بھلائی کرو، لوگوں کی بھلائی کرو۔ اگر ان کی بھلائی کرو گے، ان کی دعائیں لو گے، یہ آپ کی ایک بک اللہ کے پاس لکھی جانی ہے اس کی اعمال کی۔ تو اپنے اعمالوں کو اچھا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے، وہ چاہے ڈاکٹر کی ہو چاہے کسی کے بھی ہو، انہوں نے آپ کو تعلیم دلوائی ہے تو اس تعلیم کو ناجائز نہ رکھیں، اس کو جائز بنائیں، اور ہر کسی کا دکھ درد سمجھے کہ وہ کس درد میں ہے، کس تکلیف میں ہے۔ تو کل میں منتیں کروا کے انجیکشن لگوا کے آئی ہوں، یہ حال ہے۔ تو میں نے کہا میں تو یہ ہوں تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ تو بس اللہ ہی حافظ ہے ہمارے لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے۔ لیکن میں ان کے لیے یہ نہیں کہہ رہی، میں ان کو یہی پیغام دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ نوازا اس عہدے پہ تو اس کو احترام سے پیش آئیں۔ ہر کسی کو، ہر کوئی انسان ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کس مشکل سے نکلتا ہے اپنے لیے گھر سے علاج کے لیے۔ تو خدا را ایسا نہ کیا کریں، میری آپ سے التجا ہے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، اور آج پہ میں اسی بلاگ کے ساتھ خدا حافظ کہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرے گا، شیئر بھی کر دیا کرے گا۔ اگر کوئی بات بری لگے تو آئی ایم سوری۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت والی زندگی دے، اور بیل آئٹم کو بھی دبا دیا کرے گا، دبا دیا کرے، میرے منہ سے الٹی سیدھی بات نکلے۔ تو بس جی اسی طرح ہے، یہی حال ہے، پتہ نہیں کیا بننا ہے تو کیا نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ کوئی گستاخی، پھر سے اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔